بہت نخرے دیکھ لیے میں نے تمہارے۔ یہ جو تم مجھ سے بہانے بنا رہی ہو اور میرے قریب آنے پر مرنے والی ہو جاتی ہو، دور رہنے کے بہانے کرتی ہو، اشال میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ میں یہ نخرے بار بار نہیں دیکھوں گا۔ رومی اب 2 سال کا ہو گیا ہے، اسی لیے بچے کا بہانہ مت بنانا۔ اگر رات کو تم میرے کمرے میں نہ آئیں تو میں تمہیں کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر جاؤں گا، اور پھر تم پوری رات صرف میرا جنون دیکھو گی، میری شدتیں سہو گی۔ زریان نے حق جماتے ہوئے کہا تھا، لیکن اشال نے تن کر جواب دیا، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے آپ سے شادی صرف رومی کی وجہ سے کی ہے۔ آپ کو اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے تھی، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں۔ مجھ پر حق جمانے کی کوشش مت کیجیے گا زریان جہانگیر۔ اشال نے اس مقصد کے لیے شادی کی تھی کہ اس کا بیٹا اس کا عادی ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ کسی اور کی منگیتر تھی، لیکن زریان کی بیوی کے مرنے کے بعد اسے مجبوراً اپنی بہن جیسی کزن کے بیٹے کی خاطر زریان سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن وہ زریان سے نفرت کرتی تھی۔ اشال اپنی نظروں میں شدید نفرت سمیٹے زریان کے سامنے کھڑی تھی۔ زریان نے دونوں بازو سینے پر باندھے اور تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ اشال کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ زریان کا مزاج کس قدر سخت تھا، اور آج بھی وہ اسی انداز میں حق جتانے کے لیے آیا تھا۔ زریان نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اشال فوراً پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے پر واضح الجھن تھی۔ زریان کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ تمہارے نخرے دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں اشال، اب بس بہت ہو گیا، زریان نے کچھ بلند آواز میں کہا۔ اشال نے طنزیہ ہنسی ہنس کر بولا، اگر تھک گئے ہو تو جان چھوڑ دو۔ تمہاری زندگی میں نہ تو میری کوئی اہمیت ہے اور نہ میں تمہاری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ یہ شادی صرف رومی کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتی۔ زریان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ تم مجھے صرف رومی کا باپ سمجھتی ہو نا؟ ٹھیک ہے، میں آج تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں تمہارا شوہر بھی ہوں، اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ زریان نے قدم آگے بڑھایا۔ اشال نے گھبرا کر پیچھے ہوتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن زریان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا لیا۔ تمہاری یہ بے رخی، یہ ضد زیادہ دیر نہیں چلے گی اشال۔ میں آخری بار تمہیں شرافت سے کہہ رہا ہوں، اگر رات کو تم میرے کمرے میں نہ آئیں تو میں تمہیں خود کھینچ کر لے جاؤں گا۔ زریان کی آواز میں ایسا جنون تھا کہ اشال کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے زریان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بس شدت تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں زریان، یہ سب بیکار ہے، تم میری محبت کے لائق نہیں ہو، تمہیں صرف اپنی عزت عزیز ہے، اشال نے سخت لہجے میں کہا۔ زریان نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ میں تمہاری نفرت کو تمہاری محبت میں بدل کر رہوں گا، یہ زریان جہانگیر کا وعدہ ہے، یاد رکھنا۔ اس نے غصے سے کہتے اسے چھوڑا اور دروازہ دھڑام سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اشال نے کانپتی سانسوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں جکڑا۔ وہ زریان کی ضد سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جو کہہ چکا تھا وہ ضرور کر کے دکھاتا تھا، مگر وہ بھی اس بار ہار نہیں مانے گی۔ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ زریان کی بات نہیں مانے گی۔ رومی کے رونے کی آواز پر اشال چونکی تھی، پھر اپنی گود میں بھر لیا۔ اسے پیار کرنے لگی۔ بہت بڑی قیمت اس نے ادا کی تھی اس بچے کی خاطر۔ ضدی باپ سے نکاح کیا تھا، اپنے محبت کرنے والے منگیتر کو چھوڑا تھا۔ پہلے وہ شخص اس کی منتیں کرتا رہا تھا کہ اسے بس اپنے بچے کے لیے ماں اکیلے، اور اب اپنی اصلیت پر آ چکا تھا۔ مگر اشال بھی سوچ چکی تھی کہ اسے اس بات کی سزا ضرور دے گی۔ اسے اپنی منگنی توڑی تھی، ورنہ آج وہ آہت کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ رات کو اشال اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زریان کی دھمکی اس کے دماغ میں بار بار گونج رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آدمی اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر وہ بھی جھکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ کروٹ لے کر آنکھیں موندنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب اچانک رومی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، اس کا چھوٹا سا جسم تپ رہا تھا۔ اشال کے دل میں شدید خوف ابھرا۔ اس نے گھبرا کر اسے ہلایا، مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ رومی بیٹا، آنکھیں کھولو پلیز، اشال کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ فوراً اسے گود میں اٹھانے لگی، مگر وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ اشال ڈر گئی، اسے گود میں بھر کر زریان کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔
اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور زریان اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ اس نے ایک نظر رومی پر ڈالی اور پھر اشال کی گھبرائی ہوئی شکل پر۔ زریان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ کیا ہوا؟ زریان نے جلدی سے پوچھا۔ وہ بخار میں تپ رہا ہے زریان، ہمیں فوراً اسپتال جانا ہوگا، اشال نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ زریان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رومی کو بازو میں بھرا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اشال بھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ کار میں بیٹھتے ہی زریان نے پوری رفتار سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اشال نے رومی کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ زریان نے ایک نظر اشال کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، مگر اشال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسپتال پہنچ کر زریان نے ڈاکٹر کو بلایا اور رومی کو اندر لے جایا گیا۔ اشال کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ زریان نے اس کے قریب آ کر کہا، اشال کچھ نہیں ہوگا ہمارے بیٹے کو، پلیز ریلیکس۔ مگر اشال نے تیز نظروں سے زریان کی طرف دیکھا۔ ہمارا بیٹا نہیں زریان، میرا بیٹا، میں نے اس کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا ہے، اشال نے سخت لہجے میں کہا۔ زریان کے لب سختی سے بھیج گئے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچے کو وائرل انفیکشن ہے، دوا دے دی ہے، کچھ دیر میں بخار کم ہو جائے گا۔ زریان اور اشال دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ اشال تیزی سے اندر جا کر رومی کو چوم لیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زریان دروازے پر کھڑا نہیں دیکھ رہا تھا۔ اشال کی ممتا اور محبت اس کے چہرے پر عیاں تھی، مگر وہ خود اس محبت میں شامل نہیں تھا، کیونکہ اشال نے اس کے لیے کبھی کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا تھا۔ رومی کی طبیعت کچھ بہتر ہوتے ہی زریان اشال کو لے کر گھر واپس آیا۔ اشال نے خاموشی سے رومی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار کم ہو چکا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر جیسے ہی پیچھے مڑی زریان کو دروازے کے قریب کھڑے پایا، جو ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اشال نے سرد لہجے میں کہا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زریان ہلکا سا مسکرایا، یہ میرا بھی گھر ہے، میں جہاں چاہوں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اشال نے ناگواری سے رخ موڑ لیا اور رومی کے کمبل سیدھا کرنے لگی۔ زریان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ اب یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے؟ اشال نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی ضد؟ زریان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کہ تم الگ کمرے میں رہو مجھ سے دور، 2 سال سے تمہاری شکل دیکھ رہا ہوں، میرے بچے کو تم اپنی جان سے لگا کر رکھتی ہو، پھر مجھ سے فاصلہ کیوں؟ بھول جاؤ عہد کو، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ عہد تمہیں کبھی یاد تک نہیں آئے گا۔ اشال برجستہ بولی، زریان یہ ضد نہیں، حقیقت بول رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی عہد کو بھول سکتی ہوں، اشال نے سخت لہجے میں کہا۔ زریان نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں رہ سکتی میرے ساتھ؟ وجہ کیا ہے؟ تم تو کہتی ہو تم نے یہ شادی رومی کے لیے کی ہے، تو پھر رومی کے لیے ہی صحیح، تمہیں میرے ساتھ آ کر رہنا ہوگا اشال۔ اشال نے غصے سے اسے دھکا دیا اور کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی اور نہ ہی کبھی جاؤں گی۔ تمہیں اگر رومی کا اتنا ہی خیال ہے تو بس باپ بن کر رہو، میرے شوہر بننے کی کوشش مت کرو۔ زریان کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہا، پھر مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو زیادہ دیر تمہیں اپنی اس دنیا میں الگ سے رہنے نہیں دوں گا۔ اشال میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ زریان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کوئی چال چلنے والا ہو۔ اشال نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، مگر زریان ایک ہاتھ جیب میں ڈالے آرام سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اشال نے اپنی مٹھی بھینچی۔ وہ جانتی تھی کہ زریان کسی حال میں ماننے والا نہیں تھا، سو اشال کی آنکھ آہت کے میسج کی ٹیون پر کھلی تھی۔ اشال میں تمہارا ساری زندگی انتظار کروں گا، مجھے مایوس مت کرنا، زریان کو کبھی اپنے قریب مت آنے دینا۔ اشال کہنے کی، تم فکر مت کرو، میں اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھے اور رومی کو چھوڑنے پر تیار ہو جائے، لیکن آہت وعدہ کرو تم رومی کو باپ کا پیار دو گے۔ اشال کی بات پر آہت کہنے لگا، کیوں نہیں اشال، میں رومی کو اتنا پیار دوں گا کہ اپنے سگے باپ کو وہ بھول جائے گا، تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اشال نے سکھ کا سانس لیا۔ جب سے وہ اس کا نکاح زریان سے ہوا تھا، اس نے اسے ایک بار بھی اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پہلے تو رومی چھوٹا تھا، اسی لیے زریان نے بھی کبھی اشال سے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا،
لیکن 2 سالوں میں وہ اشال کی قربت کا متمنی ہونے لگا تھا، اور اب تو یہ حال تھا کہ زریان سے اشال کی ایک لمحے کی دوری برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی، رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ صبح سورج سر پر پہنچ گیا تھا۔ اشال جیسے ہی رومی کو ناشتہ کروا کر کچن میں گئی، زریان پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ کافی کے گھونٹ لے رہا تھا اور جیسے ہی اس نے اشال کو آتے دیکھا، اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ اشال نے نظر انداز کر کے فریج سے پانی نکالا، مگر زریان نے راستہ روک لیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اشال نے چڑھ کر کہا۔ مسئلہ نہیں، حل ہے، زریان نے مزے سے کہا۔ کون سا حل؟ اشال نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ زریان نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ تم میں اور مجھ میں جو فاصلہ ہے اسے ختم کرنے کا حل؟ اشال نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ زریان، میں تمہارے کسی دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ زریان نے سر جھکایا اور آہستہ آواز میں بولا، میں تمہیں دھوکہ دینے والا شخص نہیں ہوں اشال، بس تمہاری نفرت کو تمہاری محبت میں بدلنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اشال نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، مگر اشال کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ زریان کی باتیں، اس کے دعوے، سب کچھ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زریان جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، مگر وہ بھی اس کی چالوں میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ بغاوت کرے گی اور اپنا فیصلہ زریان پر مسلط نہیں ہونے دے گی۔ وہ رومی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر زریان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ ناممکن تھا۔ اشال نے گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ ماں باپ کے پلین کریش ہونے پر اور ان کی ناگہانی موت پر تایا تائی نے اسے سنبھالا، اور نمرا نے اسے سگی بہن کی طرح چاہا تھا۔ اس کی خاطر اپنی ہر پسند کو نمرا چھوڑ دیتی تھی۔ اشال سے بہت پیار کرتی تھی۔ نمرا کی شادی پر اشال نے سالی بن کر زریان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ دولہا بھائی، جب تک آپ دودھ پلائی کے 2.5 لاکھ نہیں دیں گے، نمرا کی رخصتی نہیں ہو سکتی۔ زریان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سوچ لو سالی صاحبہ، یہ نہ ہو کہ میں اپنی دلہن کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، buy one get one free کے فارمولے کے تحت۔ زریان کی بات پر نمرا تک ہنستے بغیر نہیں رہ پائی تھی، اور اشال نے منہ بنایا تھا۔ زریان بھائی تنگ مت کریں، پیسے نکالیں۔ بالآخر زریان نے جیب سے 2.5 لاکھ کا چیک اشال کو دیا تھا۔ تب اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زریان واقعی اسے اپنے گھر لے آئے گا۔ آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اشال کے دل میں ایک انجانا خوف ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زریان ہوگا۔ دروازہ کھولنے کے بجائے اس نے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا، مگر زریان کب رکنے والا تھا؟ اشال، دروازہ کھولو۔ زریان کی بھاری آواز سنائی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی زریان، اشال نے سختی سے کہا۔ میں گنتی 3 تک گنوں گا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں اسے توڑ دوں گا۔ زریان کی آواز میں دھمکی تھی۔ اشال کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ زریان اپنی بات کا پکا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ گنتی شروع کر چکا تھا۔ 1، اشال نے لب بھینچ لیے۔ 2، اشال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ 3، دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ زریان غصے سے اندر داخل ہوا اور اشال کو کلائی سے پکڑ لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ زریان کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ زریان، تم یہ سب زبردستی نہیں کر سکتے۔ اشال نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں زبردستی نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم میری ہو، زریان نے سختی سے کہا۔ اشال نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرو۔ نہیں ہوں میں تمہاری، وہ چلائی تھی۔ زریان نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور گہری نظروں سے دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے اشال، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر اپنی مرضی مسلط کر رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں تو صرف اپنا حق مانگ رہا ہوں، جس کا میں شرعی اور قانونی 2 طریقوں سے حقدار ہوں۔ تم مجھے مزید نہیں تڑپا سکتی، وہ غصے سے غرا کر بولا تھا۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت حق نہیں ہوتی زریان، یہ دل سے کی جاتی ہے، زبردستی نہیں۔ زریان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، لیکن سوچ چکا تھا کہ یوں نہیں جائے گا۔ اسی لیے اشال کو اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ میرا پہلا حق ہے مسز زریان۔ وہ بری طرح زریان کے حصار میں کس مسائی تھی۔ دوسرا بوسہ زریان نے اس کے رخسار پر دیا۔ اشال کے تن بدن میں آگ سی لگی تھی۔
وہ اپنا آپ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوا ہی نہیں پا رہی تھی۔ زریان، میں تمہیں، اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اشال بے بس ہوئی تھی، اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی، آنکھیں بند کر چکی تھی، مگر چند لمحوں بعد ہی اسے آزادی مل چکی تھی۔ وہ اس سے پیچھے ہٹ چکا تھا، اشال کا سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ غصے کی شدت سے بولی۔ کرتی رہو نفرت، تو میں محبت کرنا بھی سکھا دوں گا سوئٹ ہارٹ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ زریان اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پر لینا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اشال غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ کمینہ، الو گدھا، سمجھتا کیا ہے خود کو۔ باقی کی رات اشال نے کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ زریان کے الفاظ، اس کی نظروں کی شدت، سب کچھ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس کی جرت پر وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو وہ تھکن زدہ آنکھوں کے ساتھ اٹھی۔ رومی ابھی سو رہا تھا۔ وہ چپکے سے کمرے سے نکلی اور ناشتے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جیسے اس نے کافی کا کپ اٹھایا، زریان دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا تم خود ہی کچن میں آ گئی، ورنہ مجھے زحمت اٹھانی پڑتی، زریان نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اشال نے بنا کچھ کہے کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ زریان کی باتوں کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی، مگر زریان کب خاموش رہنے والا تھا۔ میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے اشال، زریان نے مزے سے کہا۔ مجھے تمہارے کسی فیصلے میں کوئی دلچسپی نہیں، اشال نے بیزاری سے کہا، مگر یہ فیصلہ تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے، زریان نے اعلان کیا۔ اشال کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس نے غصے سے زریان کو گھورا۔ یہ تمہاری سوچ ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت بنانے کا اختیار میرے پاس ہے، اور ویسے بھی کب تک تم الگ رہو گی؟ زریان نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ جب تک ممکن ہو، اشال نے ضدی لہجے میں جواب دیا۔ دیکھتے ہیں یہ ضد کب تک قائم رہتی ہے۔ میں نے ملازموں سے کہہ دیا کہ تمہارا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر دیں۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، جو جام رات کو پیا تھا طلب مزید بڑھنے لگی ہے، اب مزید دوری میں افورڈ نہیں کر سکتا، زریان نے اطمینان سے کہا۔ اشال نے غصے سے مٹھیاں بھینجی۔ زریان، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ حد تب پار ہوگی جب تم خود میرے پاس آؤ گی، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ اتنا پاگل کر دوں گا تمہیں کہ خود آؤ گی، زریان نے دھیرے سے کہا، پھر اشال کے قریب آ کر جھکا۔ تم مجھے جتنا دھتکارو گی میں اتنا قریب آؤں گا اشال، کیونکہ یہ میرا جنون ہے اور میں اپنے جنون سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں باہر نکل گیا، جبکہ اشال غصے سے لب کاٹتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زریان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اشال غصے سے کمرے میں آئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کا دماغ زریان کی باتوں سے گھوم رہا تھا۔ وہ کیسے یہ سب اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ نہیں، وہ کسی بھی قیمت پر زریان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہے گی۔ وہ فوراً سے اپنا سامان چیک کرنے لگی، مگر جیسے ہی الماری کھولی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا سارا سامان تو پہلے سے ہی غائب تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے الجھن میں آ کر ارد گرد دیکھا۔ اگر تم اپنا سامان ڈھونڈ رہی ہو تو وہ اب تمہارے نئے کمرے میں ہے۔ زریان کی پرسکون آواز دروازے کے قریب سے آئی۔ اشال نے فوراً مڑ کر دروازہ کھولا۔ زریان وہاں مزے سے کھڑا مسکرا رہا تھا، جیسے اسے اشال کے رد عمل کا پہلے سے ہی اندازہ ہو۔ زریان، تم نے میرا سامان میرے کمرے سے کیوں نکلوایا؟ اشال نے غصے سے کہا۔ تمہارے کمرے سے؟ زریان نے مصنوعی حیرانی سے کہا۔ اشال، تم اب میری بیوی ہو، تمہارا کمرہ میرا ہے اور میرا کمرہ تمہارا، تو میں نے صرف تمہاری مدد کی ہے کہ تمہیں وہاں شفٹ ہونے میں آسانی ہو۔ یہ مدد نہیں، زبردستی ہے، اشال نے تیزی سے کہا۔ تم جو بھی نام دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کی رات سے تم میرے کمرے میں رہو گی۔ زریان نے کاندھے اچکائے۔ اشال نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ زریان، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ زریان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اشال، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کو قبول کرو۔ تم میری بیوی ہو اور ہم ایک ساتھ رہیں گے، یہ شادی میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہوگی، اشال نے غصے سے کہا۔
सरेयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और नरमी से मगर संजीदा लहजे में कहा, यह समझौता सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें कबूल कर चुका हूं और मैं तुम्हें अपना हक भी लेना आता है। तुम चाहे लाख इनकार करो मगर एक दिन तुम्हें भी मानना पड़ेगा। इशाल ने उसकी आंखों में देखा जहां एक अजीब सा सुकून था, जिससे वो पहले ही जानता हो कि ये जंग कौन जीतेगा। वो कुछ कह नहीं सकी, बस बेबसी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। सरेयान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर इत्मीनान से वापस चला गया। रात के खाने के बाद वो फौरन अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी सरेयान की आवाज़ ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो इशाल? इशाल ने लब भींच ली और मुड़कर सख्त नज़रों से सरेयान को देखा, जो सोफे पर बड़े आराम से बैठा उसे ही देख रहा था। अपने कमरे में? इशाल ने मुख्तसर जवाब दिया। सरेयान के लबों पर धीमी मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारा कमरा बदल चुका है, याद है ना? इशाल ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। सरेयान, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती, ये मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ। सरेयान ने आहिस्ता से सर हिलाया। और मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हें रहना पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। इशाल ने आंखें बंद करके सब्र का सांस लिया, मगर अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। ये ज़बरदस्ती क्यों सरेयान? क्या तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि मैं इस रिश्ते में ज़बरदस्ती हूँ? इशाल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, लेकिन सरेयान की आंखों में जुनून था, एक ऐसा जुनून जो वो कभी नहीं समझ सकती थी। वो कुछ और कहे बगैर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई, मगर सरेयान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। इशाल तेजी से अपने पुराने कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद करके गहरी सांसें ली। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सरेयान का अंदाज, उसकी आंखों की शिद्दत, सब कुछ जैसे उसके हवासों पर छाया हुआ था। वो चाहती थी कि किसी भी तरह इस सूरत हाल से निकल जाए, मगर सरेयान के रवैये ने उसे वाज़ेह कर दिया था कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं था। उसने दरवाजे की कुंडी लगा ली और बिस्तर पर बैठ गई। अभी उसने सुकून का सांस भी नहीं लिया था कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। इशाल, दरवाज़ा खोलो। सरेयान की मजबूत आवाज़ उभरी। इशाल ने बेख्तियार दरवाजे को मज़ीद सख्ती से पकड़ लिया, जैसे उसके अंदर घुस ना आए। सरेयान, मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज़ चले जाओ। ये तुम्हारा कमरा नहीं है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं दरवाजे तोड़ने में देर नहीं लगाता। सरेयान की आवाज़ में वाज़ेह धमकी थी। इशाल का दिल डूब गया। वो जानती थी कि सरेयान अपनी बात का पक्का है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने बेबसी से दरवाजे को देखा और गहरी सांस लेते हुए कुंडी खोल दी। सरेयान दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया और बगौर इशाल को देखा, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। ये क्या बचपना है इशाल? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अब तुम मेरे कमरे में रहोगी, फिर ये तमाशा क्यों? सरेयान, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जबरन मजबूर मत करो, इशाल ने सख्त लहजे में कहा। कल रात अपनी जिद का नतीजा तुम देख चुकी हो। अगर वैसा सब कुछ दोबारा नहीं देखना चाहती तो चलो मेरे साथ। इशाल ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर सरेयान ने उसका बाजू पकड़कर रोका। चलो अभी, मैं नहीं चाहूँगी, तुम बहुत बदतमीज हो, आई हेट यू, इशाल ने गुस्से से कहा। सरेयान ने गहरी सांस ली और अगले ही लम्हे उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उठा लिया। इशाल ने फौरन हाथ पांव मारने शुरू किए, मगर सरेयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मज़े से चलता हुआ उसे अपने कमरे में ले आया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। सरेयान, तुम हद से बढ़ रहे हो, इशाल ने चीख कर कहा। हाँ, और मैं मज़ीद बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें मुझे हर सूरत कबूल करना होगा। इशाल, तुम जितना दूर भागोगी मैं उतना ही करीब आऊँगा। सरेयान की आवाज़ में वही जिद थी जो हमेशा इशाल को हरा देती थी। इशाल ने बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देखा, जो सरेयान ने अंदर से लॉक कर दिया था। उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। वो फौरन सरेयान की तरफ मुड़ी, जो सुकून से अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। ये क्या कर रहे हो? इशाल ने हकलाते हुए कहा। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। सरेयान ने नरमी से मुस्कुराकर उसे देखा। अपने कमरे में रिलैक्स हो रहा हूँ, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो इशाल? इशाल ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार आ गई। सरेयान ने एक नज़र उसके खौफसदा चेहरे पर डाली और धीरे से चलता हुआ उसके करीब आ गया। सरेयान, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये सब मत करो प्लीज़। इशाल की आवाज़ थोड़ा लरस गई। सरेयान ने गहरी सांस ली और एक हाथ दीवार पर रखकर उसके करीब कर लिया। तुम्हें लगता है मैं कुछ गलत करने वाला हूँ? उसकी आवाज़ में नरमी मगर शिद्दत थी। इशाल ने नज़रें चुराई, मगर सरेयान ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। इशाल, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर तुम्हारी ये जिद
یہ مجھے مزید بے قابو کر رہی ہے۔ تمہارا یہ انکار مجھے تمہارے اور قریب کر دیتا ہے۔ زریان نے دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوا اور سرگوشی کی۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور میں کبھی وہ چیز نہیں چھوڑتا جو میری ہو۔ اشال کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں ایک خطرناک جنون تھا۔ زریان نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور بیڈ کی طرف بڑھا، مگر اشال فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں زریان پلیز۔ زریان رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی ابھری۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دوں گا، مگر یاد رکھنا جتنا دور جانے کی کوشش کرو گی میں اتنا قریب آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اشال کی طرف دیکھا۔ آج تم یہاں رہو گی، چاہے صوفے پر سو جاؤ، مگر دروازہ بند رہے گا۔ اشال نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ رات بیت چکی تھی مگر اشال کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کا اے سی کافی تیز چل رہا تھا۔ اسے سردی لگ رہی تھی مگر زریان کی باتیں، اس کے انداز، سب کچھ اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ زبردستی اس پر اپنی محبت مسلط کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زریان بیڈ پر آرام دہ انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ رومی بیڈ پر سو چکا تھا مگر وہ مسلسل اشال کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ اٹھا اور بیڈ سے نیچے اترا۔ اشال کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اشال نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ تمہیں میری فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ زریان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ بیڈ پر آ جاؤ ورنہ صبح تمہیں بخار ہو جائے گا۔ اشال نے اسے گھورا۔ میں صوفے پر ہی ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زریان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی صوفے پر سونے آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ بیڈ سے کمبل اٹھا کر صوفے کے قریب آ گیا۔ اشال فوراً گھبرا گئی۔ زریان یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم صوفے پر سو سکتی ہو تو میں بھی سو سکتا ہوں۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ اشال نے دانت بھینچ لیے۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ زریان نے اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ میں مجبور نہیں کر رہا، بس تمہارے برابر میں ہی سوؤں گا۔ اشال نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخر کار وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ خوش؟ زریان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بہت زیادہ۔ اشال نے کروٹ بدلی اور کمبل میں خود کو چھپا لیا۔ زریان نے گہری سانس لی اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اشال ضدی ہے مگر وہ بھی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں مگر اشال کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ زریان کی ضد اور اس کی بے بسی نے اسے نیند نہیں لینے دی تھی۔ اشال کے ہوش تو اس وقت اڑے جب زریان کا بازو اس کے پیٹ پر تھا اور اس کے بالکل قریب ہو کر بے خبر سو رہا تھا۔ دوسری جانب رومی سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زریان کا بازو خود سے پیچھے کرتی، وہ اور بھی اس کے قریب ہو کر اسے اپنے پہلو میں لے چکا تھا۔ پلیز اشال میرے قریب رہا کرو، اچھا لگتا ہے۔ اشال کے کان کے قریب ہو کر اس نے یہ کہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اشال کا چین چرا رہی تھیں۔ وہ بے حد نروس تھی۔ آہستہ آہستہ وہ فاصلہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اشال آہت سے وعدہ کر چکی تھی اور اسے لگتا تھا کہ زریان نے اس سے جان بوجھ کر اپنی خواہشات کے حصول کے لیے شادی کی ہے۔ اپنے بیٹے کو ہتھیار بنانا اس کی نیت اشال پر پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی اور اب وہ اپنی اصلیت دکھا رہا تھا۔ وہ جلدی سے زریان کے پہلو سے نکلی تھی۔ زریان نے آنکھیں کھولی، مسکرا کر کہنے لگا، گڈ مارننگ مسز۔ ساری رات تمہیں سینے سے لگا کر بڑے سکون کی نیند آئی تھی۔ اپنی چیز اگر اپنے قریب ہو تو سب کچھ مکمل لگتا ہے۔ زریان کی باتیں، اس کی بڑھتی جسارتیں دیکھ کر اشال کو خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ شام کو ڈارنگ روم میں خاموشی تھی۔ زریان صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ جب اشال اندر آئی، زریان نے اخبار ہٹایا اور اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ اشال نے ایک پل کے لیے توقف کیا، پھر آہستہ سے بولی، وہ رومی کو لے کر طیمہ کے گھر جا رہی ہے۔ زریان نے اخبار میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس کی اجازت سے؟ لہجے میں سختی تھی۔ اشال نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ زریان نے سر ہلایا۔ بالکل، مگر یاد رکھو تم میرے گھر میں ہو۔ جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اشال نے دانت بھینچ لیے۔ تم مجھے قید میں رکھنا چاہتے ہو؟ زریان نے سکون سے جواب دیا، نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں احساس ہو کہ تم اب آزاد نہیں ہو، تم میری ہو اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔
اس نے بڑے استحقاق سے کہا تھا۔ اشال نے غصے سے رخ موڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ اشال غصے میں اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بے بسی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زریان کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ تم میری ہو اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ بار بار اس کے اندر طوفان اٹھا رہا تھا۔ وہ زریان کی ضد سے تنگ آ چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت سے متعارف کروا رہا تھا، اسے اپنا لمس دینے کی کوشش کر رہا تھا، اپنا حق چھین نہیں رہا تھا، مگر اپنی قربت کا عادی اشال کو بنانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ وہ آہت کے بجائے اب زریان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف زریان یہ جانتا تھا کہ وہ اب آہت سے رابطے میں ہے اور اشال سے کیسے آہت کو پیچھے کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ جب اس نے اشال سے نکاح کیا تھا تو اس کا مقصد اس کا بیٹا رومی تھا، جو اشال کا عادی ہو چکا تھا۔ محبت اسے اپنی بیوی نمرہ ہی سے تھی، مگر نکاح کی ڈور نے 2 سال میں اسے اشال کا عادی بنا دیا تھا، اور اب وہ اسے اپنانا چاہتا تھا۔ مزید اس سے دور رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی دونوں کے بیچ ایک دوستی کا رشتہ تھا۔ وہ چپ چاپ زریان کے سارے کام کر دیتی تھی اور وہ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اشال پر کب زریان کی نظریں بدلنے لگیں، کب اس کے اور اپنے ماں بہن رشتے کی خواہشات تنگ کرنے لگیں، زریان کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ہوش تب اڑے جب اس نے اشال کو آہت سے بات کرتے سنا اور یہ کہتے سنا کہ وہ زریان سے طلاق لے لے گی اور رومی کو بھی اپنے ساتھ لے کر مائکے چلی جائے گی، آہت سے شادی کرے گی۔ زریان اس لیے وقت نہیں دے رہا تھا اسے کہ وہ خود بھی اس سے دور ہو اور اس کے بیٹے کو بھی اس سے دور کر دے، بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اشال دل سے اس رشتے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن اشال کی باتوں سے زریان کے ہوش ہی اڑ گئے تھے، اسی لیے اب وہ مصمم ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اب ذرا بھی ڈھیل اشال کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ زریان نے اپنے آفس جانے کے لیے گاڑی نکالی، مگر جانے سے پہلے ملازمہ کو ہدایت دی، اشال بیگم کہیں بھی جانے کی کوشش کریں تو مجھے فوراً بتانا، اور دروازہ ان کے لیے مت کھولنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ ملازمہ نے سر ہلا دیا۔ اشال نے جب جانے کی کوشش کی تو دروازہ بند تھا۔ اس کا دل کیا کہ زریان کو فون کرے اور غصہ نکالے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، وہ اتنی بے بس پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ شام کو زریان واپس آیا تو اشال صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس سے سیدھا سوال کرے گی تو وہ پھر سے اپنی ضد پر آ جائے گا، اسی لیے اس نے ایک چالاکی آزمائی۔ زریان کیا میں کل بازار جا سکتی ہوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زریان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ بس کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ زریان نے ایک لمحے کو غور سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے جا سکتی ہو، مگر میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اشال کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ زریان نے کاندھے اچکائے۔ پھر کہیں نہیں جا سکتی۔ اشال نے غصے سے دانت بھینچ لیے۔ تم چاہتے کیا ہو زریان؟ مجھے اپنے قید کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تم جو چاہو سمجھ سکتے ہو، لیکن تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی۔ زریان رات دیر سے گھر آیا تو گھر میں سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ اسے لگا شاید سب سو چکے ہیں۔ وہ آہستہ سے اندر آیا، مگر جیسے ہی اشال کے کمرے کے قریب پہنچا اسے ہلکی سسکیاں سنائی دیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا اشال بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ زریان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کانپ رہا تھا۔ اشال کو بہت زیادہ بخار تھا۔ زریان نے جلدی سے کمبل اس کے اوپر کیا، مگر وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور رومی کے کمرے کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر رومی جاگ گیا تو مزید مشکل ہو جائے گی۔ رومی کا فیڈر خالی پڑا تھا۔ زریان نے جلدی سے فیڈر میں دودھ بنایا اور رومی کو دیا تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے بیٹے کو سنبھال لے، پھر اشال کا خیال رکھے، کیونکہ اشال اس وقت بہت بیمار تھی۔ زریان نے رومی کو دودھ پلایا اور تھپک کر سلا دیا، پھر فوراً اشال کے پاس آیا۔ اس نے اشال کا ہاتھ پکڑا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زریان نے پیشانی پر بل پڑ گیا۔ وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اشال کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زریان اسے سننے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھ نہیں سکا۔ زریان نے اس کا سر آہستہ سے سہلایا اور پانی میں پڑا کپڑا بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھنے لگا، مگر اس کی کپ کپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ زریان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کیا کرے۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ جب اسے بچپن میں بخار ہوتا تھا تو اس کی ماں اسی طرح اسے اپنے ساتھ لگا کر کمبل میں لٹا لیا کرتی تھی تاکہ اس کا جسم گرم ہو اور بخار کی شدت کم ہو۔ زریان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اشال کو مزید کمبل میں لپیٹا
مگر وہ اب بھی بے حال تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ زریان کو احساس ہوا کہ کہیں اشال پھر سے نہ سمجھے کہ زریان اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے اس کے قریب سے اٹھنے لگا۔ جب اشال نے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں لی، زریان پلیز، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اپنے ساتھ لگا لیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ زریان کو اول تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، پھر اس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر، اسے یوں بری طرح سے کانپتے دیکھ کر، وہ بیڈ پر اس نے ایک کمبل کے اندر لیٹ چکا تھا۔ زریان نے ہچکچاتے ہوئے خود بھی کمبل میں آ کر اشال کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا تھا اور ماتھا بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی، اس کی کمر کو بڑی زور سے پکڑ چکی تھی۔ زریان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے بے اختیار اشال کو مزید اپنی باہوں میں لے لیا، اس کے کپ کپاتے وجود کو اپنی گرم جسم سے سینکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اشال کے ماتھے پر پسینے کے قطرے مزید بڑھ گئے تھے، مگر زریان نے اسے مزید اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی تھر تھراہٹ کسی طرح کم ہو جائے۔ زریان، بہت سردی لگ رہی ہے، وہ کپ کپاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اشال کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ زریان نے بے ساختہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا تاکہ اس کی خشکی کچھ کم ہو۔ وہ بے حد بے چین تھا، اس کا دل جیسے کسی گرفت میں آ گیا ہو۔ اسے کبھی اشال کی یہ حالت دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے سخت اور بے نیاز سمجھتا تھا، مگر آج وہ ایک کمزور وجود کی مانند اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ زریان کو اپنی محبت کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسے مزید اپنی آغوش میں چھپا لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اشال کی تھر تھراہٹ کم ہونے لگی۔ زریان نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں تھوڑی سی گرمی آ رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ بے خبر سو چکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ مزید اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اشال نے نیم بے ہوشی میں محسوس کیا کہ کوئی اسے تھامے ہوئے ہے، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکے۔ زریان نے اپنی محبت کا انداز ہی بدل دیا تھا۔ وہ جسے ہمیشہ اپنے سخت رویے سے دکھائی دیتا آیا تھا، آج اسے اپنی باہوں میں لیے اس کی ہر تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اشال کے گال پر ہاتھ پھیرا اور ہولے سے سرگوشی کی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ زریان کی آواز میں محبت تھی، مگر اشال ابھی بھی مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ وہ بس اتنا محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ زریان نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ اس کی پشت سہلانے لگا۔ اس کے لیے یہ احساس نیا تھا، مگر وہ جان چکا تھا کہ وہ اشال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ چاہے نفرت کرتی رہے، مگر زریان اسے اپنی محبت میں جکڑ کر رہے گا۔ اس نے بار پھر اشال کی پیشانی چومی اور آنکھیں بند کر لیں۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی اور زریان اپنی محبت کو سینے سے لگائے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اشال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زریان کے بے حد قریب پایا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، سانس تیز ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے دماغ نے حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اس کا جسم زریان کی باہوں میں تھا، وہ اس کی گرم آغوش میں دبا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زریان کی گرفت مضبوط تھی۔ اچانک زریان کی پلکیں لرزیں اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ نیند کے اثر سے بوجھل آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اشال کو دیکھتا رہا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ اب بہتر ہے۔ پھر اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، تم کیسی ہو؟ سردی کچھ کم ہوئی؟ یہ سن کر اشال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جلدی سے کمبل سے باہر نکلی اور نظریں جھکا کر بولی، میں ٹھیک ہوں۔ زریان نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ بے چین لگ رہی تھی، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کے تاثرات پڑھنے لگا، مگر اشال نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھ کر فوراً نظریں چرا لیں۔ زریان کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی جو گھبراہٹ میں انگلیاں مروڑ رہے تھے۔ تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ زریان نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اشال نے فوراً رخ موڑ لیا۔ میری مرضی۔ زریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جان گیا تھا کہ اشال کو کچھ یاد آ رہا ہے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا یاد آ رہا ہے اشال؟ زریان نے نرم مگر گہری آواز میں پوچھا۔ اشال چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زریان کے الفاظ نے اس کا راز کھول دیا تھا۔
وہ شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ زریان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ تمہیں یاد ہے نا، تم نے رات کو خود میرا ہاتھ تھاما تھا؟ اشال نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ زریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تو پھر تم میرے پہلو میں کیسے آ گئی؟ اشال کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سخت بخار میں تھی، سردی کی شدت سے بے حال ہو کر زریان کے قریب ہو گئی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات زریان جان لے، مگر وہ جان چکا تھا۔ میں نہیں جانتی، اشال نے مدھم آواز میں کہا۔ زریان نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، جانتی ہو مگر ماننا نہیں چاہتی۔ اشال کی پلکیں لرز گئیں۔ اس کے دماغ میں رات کی یادیں دھندلی دھندلی لو دینے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ سردی کی شدت سے کانپتے ہوئے وہ خود زریان کے قریب ہو گئی تھی۔ اس کا بدن ٹھنڈ سے اکڑ رہا تھا، اور زریان نے نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ چاہے جتنا انکار کرتی، مگر حقیقت یہی تھی کہ زریان نے وہی کیا تھا جو اس وقت اسے ضرورت تھی۔ میں نے صرف وہی کیا جو تمہیں اس وقت ضرورت تھی، زریان نے آہستہ سے کہا۔ اشال کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کچھ اور کہتا، مگر اشال نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ فوراً بولی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، سر میں درد ہے۔ زریان فوراً سے اٹھ گیا، اس کے لیے ناشتہ بنا کر لے آیا۔ اسے ناشتہ کروایا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ رات تک وہ کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن احد کے فون نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مزید انتظار نہیں کرے گا۔ رات کو جیسے ہی زریان گھر آیا تو اشال کا موڈ خراب تھا۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، میں تمہاری قید میں نہیں رہ سکتی، میں احد سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں مزید تمہارے ساتھ اس رشتے کی قید میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ پچھلے چند مہینے سے اسے بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا، لیکن اب وہ اپنی حد پار کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیکن میرا بیٹا تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جائے گا۔ یہ سن کر اشال نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، آپ جانتے ہیں وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، احد اس سے بہت پیار کرے گا، باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ زریان کہنے لگا، oh you just shut up، میرا بچہ میرے پاس رہے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ اشال کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کتنی دیر تک میرے بچے کو مجھ سے الگ کر سکتے ہیں، وہ میرا عادی ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گئی، غصے سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے اور بیگ لے کر باہر آ گئی۔ زریان اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ڈرائیور باہر موجود ہے، تمہیں تمہارے گھر پہنچا دے گا۔ وہ کہنے لگی، اور طلاق نامہ؟ یہ سن کر زریان کا دل دھڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مل جائے گا تمہیں وہ بھی۔ وہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ اپنے گھر آ کر تائی اماں سے کہنے کی، زریان اچھا انسان نہیں، وہ مزید یہ رشتہ اس کے ساتھ نہیں نبھا سکتی، کیونکہ اس نے نمرہ کے شوہر ہوتے ہوئے بھی اس پر بری نظر رکھی تھی، اور جیسے ہی نمرہ دنیا سے گئی، اس کا اگلا مقصد ہی مجھے حاصل کرنا تھا۔ رومی تو صرف اس کا ایک بہانہ تھا۔ یہ سن کر اس کی تائی کہنے لگی، 2 سال ہو گئے ہیں، اب یہ باتیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ تمہیں اگر اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو تمہیں اس کا گھر بسانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، میں کب تک اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتی رہوں؟ میں بھی دیکھتی ہوں وہ کب تک رومی کو سنبھال سکتا ہے۔ 24 گھنٹے بھی وہ رومی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ میں شادی احد سے کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی تائی اماں پریشان ہو کر رہ گئی۔ اس لڑکی کی حماقت پر انہیں افسوس ہو رہا تھا۔ اپنی اولاد ہوتی تو 2 تھپڑ مار کر بھی اسے گھر بسانے پر مجبور کر دیتی، لیکن وہ دیور کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ زیادہ سختی اور زبردستی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف رومی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بار بار مما مما کہہ رہا تھا۔ وہ اشال کا عادی ہو چکا تھا۔ عادی تو زریان بھی ہو چکا تھا، لیکن رومی کو سنبھال رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار اشال خود سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، کیونکہ عادی تو وہ بھی ہو چکی تھی۔ ایک امید تھی زریان کو کہ وہ واپس آ جائے گی، اور اگر اس بار واپس آئے گی تو اس گھر کو بسانے کے ارادے سے آئے گی۔ رات کو ہی نمرہ کی والدہ کا فون آیا۔ وہ زریان سے وجہ پوچھنے لگی کہ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، اشال کا دماغ خراب ہے، میری محبت کا، میری نرمی کا اس نے بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا۔ جب تک یہاں رہنا چاہتی ہے اسے رہنے دے۔ اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ رومی اس کے پاس واپس آ جائے گا تو وہ غلط سوچ رہی ہے۔ میں کبھی بھی اپنا بیٹا اس کے حوالے نہیں کروں گا، یہ بات اسے صاف بتا دیجیے گا۔ اگلے ہی روز وہ احد سے ملنے گئی۔ احد بہت خوش تھا۔ وہ کہنے لگی، پتہ نہیں ابھی تک زریان نے رومی کو واپس کیوں نہیں بھیجا۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو رومی کا روتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ احد کہیں یہ نہ ہو کہ وہ رومی کو مجھ سے الگ کر دے۔ احد کہنے لگا، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے،
رومی اس کا بچہ ہے، تمہارا تو نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ وہ واپس نہ آئے۔ یہ سن کر اشال کا دل دھڑکا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ایک دن رومی کے بغیر گزارا تھا۔ وہ بے چین ہو کر رہ گئی تھی اور راحت کی باتوں سے تو جیسے اس کا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ دیکھو میں رومی کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں 2 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا ہے اگر وہ اپنا بچہ خود پال رہا ہے تو تمہیں کیوں اس کا بچہ پالنا ہے؟ پھر کل کو ہماری شادی ہو گئی، ہمارے اپنے بچے ہوں گے، تم ان میں مصروف ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی آہت تم نے کہا تھا کہ تم رومی کو سنبھال لو گے، باپ کا پیار دو گے۔ آہت کہنے لگا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ آ جاتا تو میں مجبوراً اسے قبول کر لیتا، لیکن جتنی محبت انسان اپنے بچے سے کرتا ہے کسی دوسرے کی اولاد سے نہیں کر سکتا، خاص طور پر ایک مرد تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا ہے کہ تم رومی کو بھول جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ زریان تمہیں طلاق کب دے رہا ہے؟ آہت کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اشال کو نہ تو اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا تھا نہ اپنے کانوں پر۔ وہ کہنے لگی جلد ہی دے دے گا۔ وہ واپس گھر پر آ چکی تھی۔ آہت کی باتیں سن کر اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسے شدت سے رومی یاد آ رہا تھا، اس کی معصوم سی باتیں اور حرکتیں یاد آ رہی تھیں کہ اچانک سے اس کے موبائل پر واٹس ایپ کال آنے لگی۔ ویڈیو کال تھی، نمبر زریان کا تھا۔ غصے سے اشال نے فون اٹھایا۔ اسے کیمرے میں رومی کا روتا چہرہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے اشال کی جان نکلی تھی، وہ روئے جا رہا تھا۔ اشال کو دیکھ کر مما مما کہہ رہا تھا۔ وہ موبائل پر ہاتھ مار رہا تھا جیسے کہ اشال کو چھونا چاہتا ہو، اس کے پاس آنا چاہتا ہو۔ اشال تو جیسے تڑپ گئی تھی۔ رومی رومی میری جان! اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ رومی یہ کیا کر رہے ہو؟ کس کو کال ملا رہے ہو بیٹا؟ یہ ایک دم سے زریان کی آواز اسے سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے جیسے اس نے موبائل اٹھایا، اشال کو دیکھا۔ زریان نے ہاتھ میں فیڈر پکڑا ہوا تھا۔ غصے سے اس نے فون بند کر دیا۔ فون ایک طرف رکھ کر اس نے روتے ہوئے رومی کو گود میں اٹھایا، اسے فیڈر پلانے لگا۔ رومی مما مما کہے جا رہا تھا اور بار بار موبائل کی طرف لپک رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے اشال کا نمبر ملایا تھا۔ شاید اس کے واٹس ایپ پر اشال کی ڈی پی دیکھ کر اسے کال کر بیٹھا تھا۔ وہ روتے روتے فیڈر بھی پینے لگا اور ساتھ ساتھ سسکیاں بھر کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ پوری رات اس نے اشال کو یاد کر کے رو رو کر گزاری۔ پورے 2 دن ہو گئے تھے، زریان بھی آفس نہیں جا سکا تھا، بس فون پر ہی اپنے مینیجر کو انسٹرکشن دے کر کام چلا رہا تھا۔ رومی کا روتا چہرہ دیکھ کر اشال بے چین ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سے زریان کے نمبر پر کال کی، لیکن اس نے فون کاٹ دیا۔ اس نے پھر سے کال کی، لیکن وہ فون پھر سے کاٹ چکا تھا۔ بس ایک میسج آیا تھا، طلاق نامہ تمہیں بہت جلد مل جائے گا، بہت دھوم دھام سے اپنے آہت سے شادی کرنا۔ تمہاری یہ خوش فہمی ہے کہ میں نے نمرا کا شوہر ہوتے ہوئے تم پر غلط نظر رکھی تھی۔ یہ میرا طلاق نامہ تمہیں بتا دے گا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بڑی ایمانداری سے میں نے نمرا کے ساتھ رشتہ نبھایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ساتھ مجھ سے چھوٹ گیا۔ میں ان دنوں صدمے میں تھا۔ میرا بچہ تمہارا عادی ہو گیا تھا۔ 3 ماہ بعد جب میں اپنے بچے کو لینے آیا تو تم نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی میں نے مسئلے کا یہ حل رکھا تھا۔ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ تم آہت سے رشتہ توڑو، میرے بچے کی خاطر قربانی دو، مگر دینی تھی تو پوری ایمانداری سے دے دی۔ میری بیوی ہوتے ہوئے آہت سے رابطہ نہ رکھتی، اور اب اگر اس کی ہونے جا رہی ہو تو مجھ سے رابطہ مت رکھو۔ سمجھ لو تم کبھی ہماری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی، نہ تمہاری زندگی میں رومی آیا تھا۔ اس میسج کے بعد زریان اس کا نمبر بلاک کر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اسے آگ لگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد آہت کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگا کب طلاق دے گا وہ تمہیں؟ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر لانا چاہتا ہوں۔ اشال پہلے ہی تپی بیٹھی تھی اور وہ اپنی بات سے مکر چکا تھا۔ وہ رومی کو رکھنے کو تیار نہیں تھا، نہ ہی زریان رومی کو دینے کو تیار تھا، اور ایک وہ تھی کہ اسے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہت سے کہنے لگی مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ آہت کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگی سن لیا تم نے، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ میں اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس کے بغیر 24 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ میں جانتی ہوں میں نے 2 دن کیسے گزارے ہیں، اسی لیے بھول جاؤ مجھے اور دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اپنا بیگ دوبارہ سے پیک کیا۔ تائی اماں سے کہنے لگی میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس کی تائی اماں نے شکر کیا تھا کہ شکر ہے کہ اس لڑکی کو عقل تو آئی۔ جیسے ہی رکشے میں وہ اپنے بنگلے کے پاس پہنچی اور بیل بجائی تو چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ سامان وہیں پھینک کر وہ کہنے لگی اندر لے کر آؤ۔ پھر تیز بھاگتی ہوئی وہ لاؤنج میں گئی تھی۔ ابھی بھی اسے رومی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب لاؤنج کا دروازہ کھولا تو رومی کو زریان نے گود میں ڈالا ہوا تھا اور اسے چپ کروا رہا تھا، بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ روئے جا رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اشال تڑپ کر رہ گئی تھی۔
وہ کہنے لگی رومی میرے بچے میری جان، اور رومی تو جیسے اس کی آواز سن کر ہی اس کی طرف لپکنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے دریان کے پاس آئی اور اس کی گود سے رومی کو پکڑنے لگی، لیکن وہ اسے پیچھے کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا کرنے آئی ہو یہاں پر؟ میرے بچے کا تماشا دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے بغیر وہ کب تک زندہ رہتا ہے؟ جاؤ یہاں سے اشال، اپنی محبت جا کر راحت پر نچھاور کرو، وہ تمہیں بچے بھی دے دے گا۔ مجھے اور میرے بچے کو چھوڑ دو، میں بار بار اس آزمائش سے نہیں گزر سکتا۔ اشال اس کے پاس آئی اور رومی کو اس سے چھین کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا بھی بچہ ہے، نہیں کرنی مجھے ہاتھ سے شادی، میں رومی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ رومی کو بے تحاشا چومتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ دریان تو اس کی بات سن کر کچھ حیران ہوا تھا۔ رومی تو جیسے اشال کو دیکھ کر جی اٹھا تھا، ہر وقت اس کی گود میں رہتا، دل میں کہیں یہ ڈر تھا کہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ دریان کی بھی تڑپ بڑھ چکی تھی، 2 دن اس نے بھی اشال کے بغیر بڑی مشکل سے کاٹے تھے، لیکن اسے اپنے کمرے میں بلانے کے لیے زبردستی نہیں کی تھی۔ اشال کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اندر ہی اندر وہ بھی کہیں نہ کہیں رومی کے ساتھ ساتھ اس کے باپ سے بھی محبت کرنے لگی ہے۔ شاید وہ غلط سوچ رہی تھی، اس نے نمرا کے ساتھ واقعی کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ جب نمرا کا انتقال ہوا تھا تو وہ بہت رویا تھا، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ اپنے دل کو سمجھا چکی تھی۔ رات کو وہ رومی کے لیے زریان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اشال کو دیکھ کر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ رومی سو چکا تھا، اشال نے اسے بیڈ پر لٹایا، پھر وہ زریان کے پاس چلی گئی، اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑا اور ایشٹرے میں بجھا دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے غصے سے اشال کی طرف دیکھا، کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرا سگریٹ کیوں بجھایا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زریان کہنے لگا زیادہ مجھ پر حق جتانے کی کوشش مت کرو، اور کمرے میں کیوں آئی ہو تم صرف رومی کی ماں بن کر آئی ہو تو رومی کو دوسرے کمرے میں لے جا سکتی ہو۔ آج کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ لیکن وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی مجھے معاف نہیں کر سکتے، میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سوچا، میں رومی کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی واپس آئی ہوں۔ نظر چراتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا۔ زریان کہنے لگا اگر میرے لیے واپس آئی ہو تو مجھ پر حق جماؤ، مجھے احساس دلاؤ کہ میرے لیے آئی ہو۔ اس کے بعد برجستہ نافہمی سے اشال نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ کیسے حق جماؤں؟ نافہمی سے اشال نے پوچھا۔ وہ ذرا سا مسکرا کر کہنے لگا اپنے ہونٹوں کا لمس دے کر، اور اس بار شروعات تم کرو گی۔ یہ سن کر اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی، شرم سے نظریں جھکی تھی، لیکن وہ کب کباتے ہونٹوں سے اسے اپنی محبت کا یقین دلا چکی تھی۔